بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو غسل جنابت اور مسنون غسل کا طریقہ بتاؤں گی۔ شرعی غسل کن صورتوں میں ہم پر واجب ہوتا ہے اور حیض کے دنوں میں ہم کون سے ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں میرے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ وہ ویڈیو بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو غسل جنابت اور مسنون غسل میں فرق بھی بتاؤں گی۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ غسل جنابت اور غسل حیض میں کیا فرق ہوتا ہے۔ روزانہ اگر آپ غسل کرتے ہیں تو وہ غسل اور غسل جنابت میں بہت فرق ہے۔ بہت سے لوگوں کو جو ہم روزانہ نہاتے ہیں اور جو ہم پاک ہونے کے لیے نہاتے ہیں اس کا فرق ہی معلوم نہیں ہوتا، اور اگر آپ غسل بھی سنت کے مطابق کرتے ہیں تو آپ نے جو ایفرٹ کی ہے اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اور غسل جنابت میں جب تک آپ کلی نہیں کریں گے، ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے، سارے بدن پر پانی نہیں بہائیں گے تو آپ پاک کیسے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر دونوں ہاتھ دھوئے، پھر استنجا کیا، پھر بایاں ہاتھ زمین پر رگڑا۔ زمین پر رگڑنے سے مراد مٹی سے ہاتھوں کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے۔ ہم آج کل صابن کا یوز کرتے ہیں تو صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھو لینے چاہیے۔ پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے، پھر 3 بار سر پر پانی ڈالا اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا، پھر تمام بدن پر پانی ڈالا، پھر جہاں آپ نے غسل کیا تھا اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل جنابت میں وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے سر کا مسح نہیں کیا بلکہ سر پر پانی ڈالا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے سر کے بال خوب مضبوطی کے ساتھ گھومتی ہوں، کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا کھولنا ضروری نہیں، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ 3 لب پانی اپنے سر پر ڈالے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے، پس تو پاک ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ حائضہ تھیں فرمایا، اپنے بال کھولو اور غسل کرو۔ اس احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ حکم صرف غسل جنابت کا ہے۔ غسل حیض کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری ہے۔ غسل جنابت میں آپ اپنے پیچھے والے بالوں کو کور کر سکتی ہیں، اور اب صرف اپنے سر کے بالوں کو ٹیپ کے نیچے کر کے ان کو گیلا کر لیں تاکہ ان کی جڑوں تک اچھی طرح سے پانی پہنچ جائے۔ اس طرح سے بھی آپ کا غسل جنابت ہو جائے گا۔ لیکن حیض کے غسل میں آپ کو اپنے سارے بالوں کو دھونا ہے، اور جس طرح سے آپ کو بتایا گیا ہے اسی طرح سے آپ نے اپنا غسل کرنا ہے۔ عام روٹین میں تو ہم ویسے ہی نہا لیتے ہیں، لیکن پاک ہونے کے لیے جب ہم نے نہانا ہے، چاہے وہ غسل جنابت ہو چاہے وہ حیض کے بعد غسل کرنا ہو، تو ہم نے سب سے پہلے وضو کی طرح وضو کرنا ہے، لیکن ہم نے سر کا مسح نہیں کرنا۔ سر کے مسح کی جگہ ہم نے سر پر 3 دفعہ پانی ڈالنا ہے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک اچھی طرح پہنچ جائے۔ اس کے بعد ہم نے سارے بدن پر پانی بہا لینا ہے۔ یہ ہمارا شرعی غسل کا طریقہ ہے۔ اور اگر آپ روزانہ غسل کرتے ہیں تو پھر بھی اگر آپ سنت کے مطابق غسل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور سنت پر عمل کرنے کا فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔